بس 5 منٹ کے لیے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، اور جو اہم پیغام اور جو اہم میسیج آپ تک پہنچانا ہے انشاءاللہ برادر محترم مفتی سلمان رضوی صاحب آپ تک پہنچائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہیں کہ ہمارے درمیان حضور تاج المشائخ تشریف لائے۔ کئی سال سے، تقریباً 5-6 سال سے پورے مدن پورہ والے بالخصوص برکاتی حضرات خواہش مند تھے کہ حضرت کی تعریف مل جائے مدن پورہ کے لیے، سنی بڑی مسجد کے لیے، لیکن اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس بار حضرت کا دورہ ایسا ہوا الحمدللہ کہ سامنے سے حضرت نے تاریخ پہ عنایت فرمائی۔ یہ ہمارے لیے بے انتہا خوشی کی بات ہے۔ میں حضور تاج المشائخ کا بہت ہی زیادہ مشکور و ممنون ہوں، اور تعمیر و انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے حضرت کی بارگاہ میں بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت نے یہاں کے لیے ہمیں وقت عطا فرمایا۔ بس آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، یوں تو آپ کے مریدین جتنے موجود ہیں ان سب کو اس بات کا احساس ہے کہ حضرت کی دعاؤں میں اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، کتنے بیماروں کو حضرت کی دعا سے شفا حاصل ہوئی، کتنے ایسے جو مفلوق الحال ہو گئے تھے، جو کاروباری اعتبار سے، مالی حیثیت سے بالکل تنگ دست ہو گئے تھے، حضرت کی نگاہ کرم سے اور حضرت کی دعا کی برکت سے الحمدللہ آج وہ اپنے قدموں میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ عرض کر رہا ہوں۔ اسی سنی بڑی مسجد میں آج مصلی امامت پر جو یہ فقیر برکاتی مصلی امامت پر کھڑا ہے، یہ حضرت کی کرامت ہے، کیونکہ یہاں پر جب ہمارے لانے کی بات ہوئی، تعمیر و انتظامیہ کمیٹی اور کچھ ہمارے برکاتی احباب بالخصوص مرحوم محمد ہاشم برکاتی صاحب بڑی کوشش میں تھے کہ ہم یہاں آئیں، لیکن یہاں کے حالات کی بنیاد پر کچھ ہمارے جو قریبی تھے وہ مجھے بہت ڈرانے لگے، یہ کہہ کر کے مدن پورہ کے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں آپس میں بہت اختلافات ہیں، اور اس مسلح کے لیے بہت لڑائی ہو رہی ہے، آپ وہاں جا کے کیا کریں گے، اس طرح کی باتیں آ رہی تھیں۔ تو اندر سے مجھے بھی کچھ ایسی فکر ہوئی کہ وہاں جا کر کے میں اختلافات کی زد میں آ گیا تو دین کا کام کچھ نہیں ہو پائے گا، اس لیے نہ جانا بہتر ہوگا۔ تو کرلا میں دارالعلوم غوثیہ ضیاء القرآن اور غوثیہ مسجد میں اپنی خدمات جاری تھی، لیکن جب حضرت کا دورہ ہوا اور حضرت کی بارگاہ میں زیارت کے لیے، دستبوسی کے لیے حاضر ہوا، مرحوم ہاشم برکاتی صاحب بھی موجود تھے۔ ہاشم بھائی نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم ان کو لانا چاہتے ہیں لیکن یہ آنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس وقت حضرت کا یہ فرمانا تھا کہ آپ کیوں نہیں آ جاتے، آپ یہاں آ جائیے، اس لیے کہ یہاں آپ کی ضرورت ہے، مدن پورہ میں آپ کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے عرض کیا حضور یہاں حالات بڑے خراب ہیں، کچھ لوگ بہت ہی زیادہ مصلی امامت کے لیے کوشش میں ہیں، کہیں آپس میں لڑائی نہ ہو جائے۔ تو اس وقت حضرت کا یہی جملہ تھا، آپ آئیے، آپ کے لیے میں کھڑا ہوں، جو کون آتا ہے میں دیکھتا ہوں۔ اور الحمدللہ اس کے بعد اتنی ہمت ہو گئی کہ پھر میں مصلی امامت پر آ کر کے کھڑا ہوا۔ الحمدللہ آج 6 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، الحمدللہ حالات بالکل اچھے نظر آ رہے ہیں، اور یہ حضرت کی دعاؤں کی برکت سے یہاں پر سنی انفی دارالفتہ بھی قائم ہوا، لائبریری قائم ہوئی، اور مسجد سے الحمدللہ باضابطہ دینی کام مسلسل ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ حضرت کی دعاؤں کی برکت ہے، بلکہ میں جو اس ذمہ دار مسلح پر، اس ذمہ دار ممبر پر اگر کھڑا ہوں تو یہ حضرت کی کرامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضور تاج المشائخ کو عمر طویل، عمر خضر عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کی برکتیں ہمیں زندگی بھر ملتی رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مزید ہمیں جو دینی خدمات انجام دینا ہے، دینی کام کرنا ہے، حضرت کی دعائیں ملتی رہیں تو انشاءاللہ دین کا کام ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بس آپ حضرات کے سامنے نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے چھوٹے صاحبزادے حافظ مسعود احمد یہ آ رہے ہیں. یہ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. پھر انشاءاللہ العزیز یہ ایک عظیم خطاب ہوگا مفتی سلمان اظہری صاحب کا.